چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. توحید کی اہمیت دیکھیے، اس کی فضیلت اور اہمیت جب تک نہیں سمجھیں گے تو آنے والی چیزوں پر عمل میں انسان کو آسانی نہیں ہوگی. امپورٹنس جس چیز کا معلوم نہ ہو تو اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. جب تک امپورٹنس آپ کے ذہن میں نہیں آتا ہے عمل میں آسانی نہیں ہوتی ہے. تو توحید کی اہمیت کیا ہے، امپورٹنس کیا ہے توحید کے بارے میں ذرا غور سے سنیے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب غور سے سنیں گے. یہ جو مسائل والے ٹاپک ہوتے ہیں نا، جس میں ہم کنسپٹس کو کلیئر کرتے ہیں، اس میں دو چیزیں ہوتی ہے. ایک، اس میں قصے کہانیاں نہیں ہوتی ہے، مزہ نہیں آتا ہے نا، بچوں کو قصے کہانیاں بہت لگتی ہے، کنسپچل ہے نا. انگلش پڑھا رہے تو اسٹوریز آتی ہے نا، بڑا دھیان سے سنتے لوگ انگلش کا لیکچر. فزکس کا لیکچر کنسپٹ ہے، وہاں پر کہانیاں نہیں ہے، وہاں تو حقیقت کی بات ہوتی ہے فزکس میں. اور انگلش میں کیا ہوتا ہے، قصے کہانیاں، پریوں کی زندگی. کہاں ہے کچھ رہتی، پریاں نہیں رہتی ہیں، وہاں مزہ آتا ہے بچوں کو، فیری ٹیلز. فزکس بولے تو سو جاتے کیونکہ ریالٹی ہے نا، ہاں کنسپٹ ہے. یہاں پر بھی ایسے ہوتا ہے، قصے کہانیاں نہیں ہے، توحید کی بات چل رہی ہے، مسائل آ رہے ہیں، کنسپٹ چل رہے ہیں. تو ایک تو یہ، دوسرا شیطان کو پتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ چیز ہے، بندہ اس میں لگ گیا تو بچ جائے گا جہنم سے، میرا مشن فیل ہو جائے گا. تو وہ آپ کو آ کر زبردست پیچھے مالش کرتا ہے سر پہ، سو جا منی سو جا، ٹھیک ہے، پیروں کے تلووں پر مالش کرتا ہے وہ، سو جا. توحید امپورٹنٹ کنسپٹ ہے نا، ہاں اس لیے جاگتے رہو سب لوگ. عقیدہ توحید کی اہمیت. عقیدہ توحید پر ایمان نہ لانے والے جہنم میں جائیں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص اس حال میں مرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا وہ آگ میں داخل ہوگا. اسے بخاری نے روایت کیا. اب آپ یہ حدیث جب سنتے ہیں تو آپ بولتے ہیں یہ ہمارے لیے تھوڑی ہے، یہ تو غیر مسلم کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے. ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ماشاءاللہ ہم تو مسلمان ہیں. آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. مشرکین مکہ کو مطلب پتا تھا کسی انسان کا نام اللہ نہیں رکھ سکتے، اس لیے کیا رکھتے تھے نام؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ. مطلب مشرکین مکہ اللہ کو جانتے تھے، اور اس سے پتہ چل رہا ہے نا مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے، اس لیے تو اللہ کے رسول کے والد کا نام عبداللہ. اور بھی لوگ تھے جن کا نام عبداللہ تھا مکہ کے اندر، مطلب وہ اللہ کو جانتے تھے، مطلب وہ اللہ کو پہچانتے بھی تھے، مطلب ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ رب ہے. آج کے مسلمان کو پتا ہے اللہ رب ہے، اس زمانے میں مسلمان کو، جو مشرک تھا اس کو پتا تھا اللہ رب ہے، اس کو بھی پتا تھا. قرآن مجید میں سورہ اعراف میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو، ان مشرکین سے پوچھو جن سے تم مانگنے کے لیے جاتے ہو، 360 بت جو خانے کعبہ میں مورتیاں رکھی ہوئی ہے، تم ان سے مانگنے جاتے ہو، یہ تمہاری طرح انسان ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مشرکین سے آپ کہہ دو تم اللہ کے علاوہ جن سے مانگنے جا رہے ہو، اللہ کے علاوہ تم جن سے مانگ رہے ہو، کیا یہ تمہاری پکار سن سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں جواب دیا کہ جب یہ مشرک اللہ کے علاوہ ان بتوں سے مانگنے جاتے ہو، تم جاتے ہو ان مشرکین، جو مشرکین سے کہا کہ ان سے پوچھو اللہ کے رسول، یہ مشرکین جب ان بتوں سے مانگنے جاتے ہو تو کون ہے جو ان کی پکار کو سنتا ہے؟ تو یہ بے شک مشرکین جواب میں کہیں گے ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں، ہم ان بتوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں لِيُقْرِبُونَ عَلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ یہ لوگ ہم کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتے ہیں. یقربون، ہم ان مورتیوں سے نہیں مانگتے. مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا، کنسپٹ. کیا بولتے تھے وہ؟ اے اللہ کے رسول ہم ان بتوں سے نہیں مانگتے، ہم ان کے پاس اس لیے جاتے کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیتے. آج کا مسلمان بولتا ہے کہ نہیں، میں وہ درگاہ پہ ان سے نہیں مانگتا ہوں، میں ان کو بولتا ہوں کہ اللہ سے ہماری سفارش کرو. تو کیا فرق ہوا؟ آپ بولیں گے نہیں وہ مورتیوں سے مانگتے تھے، یہ تو نیک بزرگ مسلمان تھے نا جس سے مانگ رہے نو. ارے نہیں بھائی،
360 بتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی بھی مورت تھی, اسماعیل علیہ السلام کی مورت تھی, اور نوح علیہ السلام کے زمانے کے جو 5 لوگ تھے نا, ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, ان کی بھی مورتیاں مکہ میں رکھی ہوئی تھی. یہ اپنے پاس جو بزرگ ہیں ان سے زیادہ نیک لوگ تھے جن کی مورتیاں تھی وہاں پر, پھر بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ مشرک. پھر ہم مسلمان کیسے ہوئے؟ قبر والے سے مانگ کر. تو ہماری توحید میں گڑبڑ ہے, اسی حالت میں مر گئے, جنت نہیں ملیں گے. اس لیے ضروری ہے اس کو سمجھنا کہ کیا کیا شرک ہے. تو مشرکین مکہ بھی ان مورتیوں سے نہیں مانگتے تھے, وہ اللہ سے مانگتے تھے, ان کو ذریعہ بناتے تھے, جیک, وسیلہ. آج بھی مسلمان ویسے ہی کرتا ہوں, ہم قبر والے سے نہیں مانگ رہے, ہم اس کے ذریعے سے مانگ رہے. وہی عقیدہ ہوا, دونوں کا سیم ہو گیا. یہی اللہ کو پسند نہیں تھا, اس لیے وہ قیامت تک کہلائیں گے مشرکین مکہ, اور ان کو دعوت دینے کے لیے اللہ کے رسول کو بھیجا گیا. تو پھر ہم مسلمان کیسے ہوئے اگر ایسا کام کرے؟ تو یہ بہت اہم چیز ہے. الطاف حسین حالی نے بہت بہترین نظم لکھی تھی, پتہ ہے نا آپ کو؟ کرے گر کوئی غیر بت کی پوجا تو وہ کافر, ٹھہرائے کوئی بیٹا خدا کا کسی کو تو وہ کافر, کرے کوئی آگ کی پرستش تو وہ کافر. مسلمانوں کے لیے کشادہ ہے راہ, مسلمانوں کو سب الاؤڈ ہے. پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے, نبی کا درجہ خدا سے بڑھائے. اماموں نہیں, نبی کو لے جا کر خدا سے ملائے, اماموں کا درجہ نبی سے بڑھائے. 100 ایئر پہلے لکھا الطاف حسین حالی نے, اماموں کا درجہ نبیوں سے بڑھائے. کر رہے کہ نہیں ہم آج کل؟ نبی سے بڑا درجہ امام کا ہے. اللہ کے رسول کو بول رہے نور من اللہ, نور من نور اللہ, اللہ کے نوروں میں سے ایک نور. سب غلط ملت کر کے ہم مشرک نہیں ہیں, ہم توحید پرست, اور غیر مسلم کرا تو وہ کافر. یہ الطاف حسین حالی 100 ایئر پہلے لکھے. چلو ہم آگے بڑھتے ہیں. جنت میں نہیں جائے گا, عقیدے میں گڑبڑ رہی, شرک کیا تو. اسی طرح جو ہے حضرت جابر بن عبداللہ کہتے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا, وہ جنت میں داخل ہوگا, اور اللہ تعالیٰ اس سے اس حال میں ملا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ادھر دیکھو, توحید کا اقرار نہ کرنے والوں کو نبی سے قرابت داری نہیں ملے گی, اور وہ جہنم کے عذاب سے دوچار ہوگا. اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے. اس میں ایک اور خاص حدیث ہے, مسلم شریف کی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا. ان کو آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے ان کا دماغ کھولنا شروع کر دے. ابو طالب کون ہے پتہ آپ کو؟ اللہ کے رسول کے چچا, اور بہت ہی محبوب چچا, پیارے چچا. اتنی محبت کہ اللہ کے رسول سے اتنی محبت کہ آپ کے جان کا ڈر آپ کو جب لگا تو حضرت علی کو, یعنی اپنے بیٹے کو ابو طالب کیا کرتے؟ اللہ کے رسول کی جگہ سلاتے تھے کہ دشمن حملہ کرا تو حضرت علی کو تکلیف ہو جائے, اللہ کے رسول کو کچھ نہ ہو. اتنی محبت بتاؤ کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. اتنی محبت, اتنی محبت تھی. پورے مشرکین مکہ کے سردار اللہ کے رسول کے خلاف کھڑے ہیں, لیکن بیچ میں کون کھڑے ہیں ان کے؟ ابو طالب. ابو طالب کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. ایسی شخصیت کوئی ہو سکتی ہے؟ اور آپ کے یہ عمل دیکھ کر اللہ کے رسول بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے. اتنی محبت کہ کہا کہ چچا کان میں کلمہ پڑھ لیجیے. ابو طالب نہیں بولے. کہا کہ لوگ کہیں گے ابو طالب موت کے ڈر سے اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیا. نہیں کیے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائیں گے. آنکھ کی جوتیاں ان کو پہنائی جائیں گی جس سے ان کا دماغ کھولے گا, اور یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا. دیکھیے توحید کی اہمیت, وہ ایمان نہیں لائے تھے اس لیے وہ جہنم میں جا رہے ہیں, اور ہم صرف کلمہ پڑھ کر خوش ہیں. ہم نے تو وہ قربانیاں بھی نہیں دی جو ابو طالب نے کی. پورے مکہ سے آپ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے اللہ کے رسول کی محبت میں. پھر ہم کیسے
गुमान में बैठे हैं। सोचिए आप, तौहीद को हमने समझा ही नहीं, उसकी अहमियत को हमने जाना ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत माज रज़ियल्लाहु अन्हु को शिर्क करने के बजाय कत्ल हो जाने या आग में जल जाने की नसीहत फरमाते थे। हजरत माज फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की ताकीद की। गौर से सुनिए, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने मुझे 10 बातों की ताकीद की। वो 10 बातें कौन कौन सी थी? गौर से सुनिए। पहली, अपने वालिदैन की नाफरमानी ना करना, खा तुम्हें और तुम्हारे अहलो अयाल और माल से अलग होने का हुक्म दे दे। वालिदैन की नाफरमानी नहीं करना। माफ कीजिएगा, पहला जो हुक्म था, अल्लाह ताला के साथ शिर्क ना करना, ख्वाह तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या तुम्हें जला दिया जाए। जरा गौर से सुनिए, हदीस में जो अल्फाज है, ला तुशरिक बिल्लाहि शैआ वो इन कुत्तिलता वो हुर्रक्ता, ये दोनों लफ्ज का मतलब ये होता है कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या तुम्हें जला दिया जाए। तो यहाँ कुत्तिलता जो लफ्ज इस्तेमाल किया, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, मतलब तुम्हें ऐसी मौत मारी जाए कि तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, तब भी शिर्क नहीं करना। शिर्क किसी भी मामले में नहीं करना, चाहे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। ये है तौहीद। ठीक है कि आपको अगर किसी ने जान से मार दिया, आपको बोला शिर्क करो नहीं तो जान से मार देंगे, तो आप मरना पसंद करें। क्यों? क्योंकि मौत की तकलीफ एक लम्हे की होती है। वो तकलीफ होगी इंसान को, वो मर जाएगा, शहीद का दर्जा मिलेगा उसको और वो सीधे जन्नत में दाखिल होगा, सीधा जन्नत में एंट्री होंगी उसकी। सहाबा का ये मामले में अकीदा बड़ा मजबूत था। एक कबीले में एक सहाबी गए और उनको इस्लाम की दावत दी। वहां का जो सरदार था वो भड़क उठा और उसने नेजा लिया और सीधा उनके सीने में मार दिया। वो सहाबी चिल्ला उठे, मैं कामयाब हो गया, और मर गए, शहीद हो गए। तो ये ऐसा अकीदा कि शिर्क किसी भी हाल में नहीं करना है। लेकिन किसी ने शिर्क कर लिया अपनी जान बचाने के लिए या कुछ नफा हासिल करने के लिए, उसने हमेशा की जहन्नम को अपना लिया। तो ये बहुत अहम चीज है कि तुम्हें मार दिया जाए या जला दिया जाए, शिर्क मत करना। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में अभी फतुहात का सिलसिला चल रहा था। रोमन और पर्शियन एम्पायर के छोटे छोटे इलाके मुसलमान फतह करते जा रहे थे। लेकिन एक जगह ऐसा हुआ कि एक जगह मुसलमानों की एक फौज थी, उसमें चंद लोग जो है दुश्मन के पास कैद हो गए। उनको दुश्मन ने पकड़ लिया और वहां जो बादशाह था वो ईसाई था, जो गवर्नर था। वो गवर्नर ने जब अरेस्ट किया, वो सहाबा को अपने साथ लेकर गया। वो सहाबी का नाम मैं भूल गया, उनके जो अमीर थे, उनसे कहा कि तुम ईसाई मजहब कबूल कर लो, मैं तुम्हें अपनी बेटी से शादी करा दूंगा। देखिए, गवर्नर की बेटी से निकाह का चांस, खूबसूरत। फिर डबल उनको और लालच दिया, आधी सल्तनत दे दूंगा, मेरी बेटी से भी निकाह करा दूंगा, ईसाई बन जाओ, क्रिश्चियन बन जाने का, इस्लाम छोड़ दो। तो सहाबी कहते हैं, अगर तुम पूरी दुनिया की जो सल्तनत है मुझे दे दो तो भी मुझे ये चीज कबूल नहीं है। फिर उसने डराया उनको। उसने क्या किया, एक साथी को लिया उनके मुसलमान और एक कढ़ाई में खौलता हुआ तेल रखा उसमें, और जिंदा उस शख्स को, मुसलमान को उठाकर सीधा उसमें डाल दिया। वो शहीद हो गए। आप सोचिए, आपकी उंगली थोड़ी सी तेल में अगर चली जाए तो क्या हाल होता है। महीना भर आप उसको लेकर बैठते हैं। उनको जिंदा उसमें डाल दिया गया खौलते हुए तेल में, और वो शहीद हो गए। तो ये जो सहाबी जो अमीर थे, उनके आंखों में आंसू आ गए। तो बादशाह को लगा कि शायद ये डर गए, शायद अब मेरी बात मान लेंगे। कहा, क्या तुम मेरी बात समझ चुके हो? अब शायद तुम मेरी ऑफर को कबूल कर लोगे। तो सहाबी ने फरमाया कि नहीं, वो जो सहाबी शहीद हुए, वो जो मुसलमान, मैं उनको देखकर डरा नहीं हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे एक जान दी है, तुम मुझे इस तरह से मारकर शहीद कर दोगे। मैं तो आरजू करता हूं कि तुम मुझे कई बार इसमें डालो और मैं कई बार अपनी जान दूं, लेकिन इस तौहीद पर बाकी रहूं, इस दीन इस्लाम पर बाकी रहूं। अल्लाह मुझे अगर 100 बार जान दे और 100 बार तुम मुझे इस तरह शहीद कर दो तो ये मेरे लिए बड़ी बात होगी।
یہ بات سنتے ہی وہ گورنر کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. بولا کیسے لوگ ہیں, اتنا اسٹرانگ عقیدہ. وہ بڑا خوش ہوا, اس نے معافی مانگی, بقیہ لوگوں کو چھوڑ دیا, ان کو تحفے دے کر بھیجا اور کہا کہ بس میں خواہش ہے میری وہ آپ پوری کر لیجئے. بولے کیا ہے؟ یہ میرے تحفے آپ قبول کر لیجئے اور میں آپ کی پیشانی کو چومنا چاہتا ہوں, کیونکہ سمجھ گیا کہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. اور اس شخص نے, گورنر نے, وہ صحابی کے سر کو چوما اور بہت سارے تحفے دے کر حضرت عمر کے پاس وہ لے کر پہنچے اور یہ پورا واقعہ سنائے. یہ ہے توحید, یہ ہے عقیدہ. یہ بات آپ سمجھیے. چلیے دوسرا کیا فرمایا؟ اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی نہ کرنا, چاہے تمہارے اہل و مال سے وہ تمہیں الگ کر دے. مطلب والدین کے ساتھ نافرمانی نہیں کرنا یہاں تک کہ تمہارے والدین تم کو جائیداد میں سے نکال دے. حالانکہ آپ کا حق ہے نا مال, لیکن اگر آپ کے والدین آپ کو جائیداد میں سے بھی نکال دے تو بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنا. ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نافرمانی کرتے, آپ دیکھیے ان کی بات نہیں مانتے. ہمارا ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے, لیکن یہاں پر 10 باتوں میں سے یہ بھی ایک بات تھی. تیسرا, جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑنا, جان بوجھ کر فرض نماز ترک کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے. تو آپ نے فرمایا معاذ تم اس طرح سے مت کرنا, کیونکہ جو شخص جان بوجھ کے فرض نماز چھوڑ دے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں سے نکل گیا. جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے, اور جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی وہ اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں سے نکل جاتا ہے. اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیتا ہے. جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے آپ. پھر فرمایا شراب نہ پینا, کیونکہ یہ تمام بے حیائیوں کا سر چشمہ یعنی جڑ ہے. کا شراب یعنی شراب سے مراد ہر نشے کی چیز سے بچنا. میدان جنگ سے بھاگنے سے بچنا, چاہے لوگ مر رہے ہو. میدان جنگ چھوڑ کر کبھی نہیں بھاگنا. جب کسی جگہ یا بیماری کی جگہ لوگ مرنے لگے تو اپنے پہلے سے وہاں مقیم ہو تو وہاں ٹھہرے رہنا. مطلب کئی وبا پھیلی ہے جیسا کورونا وائرس آیا تھا, تو کہا کہ آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا اگر کہیں بیماری پھیلی ہے تو اس شہر میں داخل مت ہو, لیکن اگر تم اس شہر کے اندر ہو تو اس سے باہر مت نکلو. یہ آپ کی تعلیم کی اللہ کے رسول. کیوں, اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اپن کبھی دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. 8واں, اپنے اہل و عیال پر توفیق کے مطابق خرچ کرنا. گھر والوں کی ذمہ داری, ان کے خرچے, ضروریات کی چیزوں پر خرچ کرنا. اپنے اہل و عیال کو دین پر چلانا, اور لیکن لاٹھی کے استعمال سے گریز کرنا. مطلب دین پر ان کو چلنے کا حکم دینا لیکن مار پیٹ نہیں کرنا, ان کے ساتھ پیار محبت سے سمجھانا. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ڈرتے رہنا یعنی تقوی اختیار کرنا. اسے طبرانی نے روایت کی ہے. یہ 10 نصیحتیں اللہ کے رسول نے کی. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. عقیدے توحید پر ایمان نہ رکھنے والے کو اس کے نیک اعمال قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دیں گے. حضرت عائشہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے. کیا پوچھتی ہے؟ اے اللہ کے رسول, کیا عبداللہ بن جدان جنت میں جائے گا؟ عبداللہ بن جدان کا واقعہ بہت پہلے کا ہے, شاید حضرت عائشہ کے پیدا ہونے سے پہلے کا, لیکن حضرت عائشہ نے سنا تھا کیونکہ اتنا مشہور شخص تھا, وہ سب کو معلوم تھا پورے عرب کو. عبداللہ بن جدان کون تھا پتہ ہے آپ کو؟ یہ ایک تجارت کے سفر پر گیا تھا, اس کو خزانہ ملا تھا زمین میں سے. روم اور فارس کی فوجیں وغیرہ لڑائیاں کرتی تھی تو خزانے دفن کر دیتی تھی. اس کو ایک خزانہ مل گیا, یہ پورا خزانہ لے کر مکہ آیا, لیکن یہ دلدار بھی تھا, خوب غریبوں کو کھلاتا تھا. ایک اسپیشل دیگ بنائی تھی بڑی, اس نے روزانہ کھانا کھلاتا تھا غریبوں کو, اور اتنا خرچ کرتا, لوگوں کی اتنی مدد کرتا کہ پورے عرب میں مشہور تھا. تو نیک آدمی تھا, اس لیے حضرت عائشہ نے سوال کیا, کیونکہ وہ بغیر ایمان کے مرا تھا. تو اس لیے حضرت عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول, کیا عبداللہ بن جدان جنت میں جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں, عبداللہ بن جدان جنت میں نہیں جائے گا, کیونکہ اس نے ایک بار بھی نہیں کہا اے اللہ مجھے بخش دے, میری مغفرت کر دے. مطلب وہ ایمان نہیں لایا تھا. دیکھیے آپ, کوئی ہے ہم میں سے جو محلے کو کھانا کھلائے؟ وہ پورے شہر کو کھانا کھلاتا تھا روز. توحید کی اہمیت سمجھیے آپ لوگ, توحید کیا چیز ہے آپ سمجھو.
वो रोजाना खाना खिलाने वाला, सोना चांदी लोगों में बांटने वाला, कहीं कहत पड़ जाए तो हजार हजार ऊंट भेज देता था वो मदद के लिए, लेकिन जन्नत में नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है जन्नत में? तौहीद, कलमा, मतलब अल्लाह के साथ उसने शिर्क किया था, इसलिए वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अकीदे तौहीद पर ईमान न रखने वाले को मरने के बाद किसी दूसरे शख्स की दुआ या नेकी का भी कोई सवाब नहीं मिलता। जो शख्स शिर्क की हालत में मरकर चला जाए, हजरत अब्दुल्ला बिन उमरो इसके रावी है, ये मसनद अहमद की ये रिवायत है। इस हालत में जो शख्स मर जाए, लोग उसके लिए दुआएं करते भी रहे, उसको उसका कोई सवाब नहीं मिलेगा। उसके उलट एक आदमी तौहीद पर मरा, अकीदा मजबूत था, उसके मरने के बाद उसके बच्चे, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त उसके लिए दुआ करते हैं, तो उसके सवाब में इजाफा होता है, उसके नेकी अकाउंट में आते रहती है मरने के बाद भी, दुआओं की वजह से। इसलिए दुआ करना चाहिए अपने मरने वालों के लिए, कसरत से दुआ करना चाहिए। वालिदैन के लिए तो खास तौर से हर नमाज में कीजिए आप तो वालिदैन के लिए, किसी के वालिदैन जो फौत हो चुके हैं, इस दुनिया से चले गए, तो दुआ बहुत फायदा देती है। चलिए, तौहीद का इकरार ना करने वालों के खिलाफ हुकूमत वक्त को जंग करने का हुक्म है। ये भी तफसीलन हम बाद में देखेंगे कि हुकूमत उस शख्स से लड़ सकती है जो तौहीद का इनकार करते हैं, जो जिहाद का कंसेप्ट है। इंशाल्लाह कभी हम इसको आगे चलकर देखेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं।